پر فرض نہیں ہے، ایسا ذہن میں مت لاؤ کہ بھئی صرف ہمارے اوپر شاید فرض ہے، روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام خود 3 روزے رکھا کرتے تھے ہر مہینے ایام 20 کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، آپ بھی اکثر ایام 20 کے روزے رکھا کرتے ہیں۔ 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ چاند، اس کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ایام 20 کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر 40 روزے فرض ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر، جن کو عیسائی کہتے ہیں یا نصارہ کہتے ہیں، ان پر 2 مہینے کے روزے فرض ہیں، اور اب بھی وہ لوگ 2 مہینے کے رکھتے ہیں۔ ان کی کیفیت اور شکل تو اپنی ہے کہ واللہ عالم کیسے رکھتے ہیں، 2 مہینے کے روزے۔ لیکن اس میں بھی عجیب چیز ہے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تفسیر میں کل پڑھ رہا تھا اسی آیت کی، تو اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نصارہ پر بھی شروع کے اندر کسی رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روزے فرض کیے گئے تھے نصارہ پر، عیسائیوں پر، وہ رمضان کا ہی مہینہ تھا، 1 مہینہ رمضان کا، ان پر فرض رمضان کے روزے تھے۔ لیکن رمضان شریف جیسے ہمارے آپ کے اندر بھی آتا ہے، مختلف موسم کے اندر آتا ہے، گرمی میں بھی آتا ہے، سردی میں بھی آتا ہے، تو اب رمضان شریف جن گرمیوں میں آ جاتا تو وہ پیاس کی وجہ سے پریشان ہو جاتے، سردیوں میں آ جاتا بھوک کی وجہ سے پریشان ہو جاتے، لہذا لوگ اکٹھے ہو کر گئے اس وقت ان کے جو علماء یا پادری تھے ان کے پاس کہ یہ جو مشقت کا کام ہے، گرمیوں کا روزہ ہے، اتنا بڑا دن ہے، ہم سے تو نہیں رکھا جاتا، سردیاں آ گئی تو پھر چلے گئے کہ بھوک برداشت نہیں ہوتی، آپ اس کا کوئی حل نکال۔ اب ایک پادری کیا حل نکالے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، بہرحال جب مجبور کیا گیا تو پھر پادریوں نے ایک حل نکالا، علماء نے، ان کے جو اس وقت کے علماء تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ان روزوں کو موسم بہار میں متعین کر دیتے، یعنی ہر سال جو ٹھنڈا میٹھا موسم ہوگا بہار کا، روزے اسی میں رکھے جائیں گے، بس آگے پیچھے نہیں رکھیں گے، بھلے رمضان شریف جو ہے گرمی میں ہے، سردی میں ہے، اس سے ہمارا تعلق نہیں۔ ہاں چونکہ رمضان کے روزوں کو ہم تبدیل کر رہے ہیں، لہذا ایسا کرتے ہیں 10 روزے اپنی طرف سے اور بڑھا دیتے ہیں تاکہ اللہ میاں راضی رہے، تو انہوں نے 10 روزے بڑھا دیے، یعنی روزے اصل 30 ہی تھے ان پر 1 مہینے، لیکن اس اللہ کے حکم میں تبدیلی کی وجہ سے تبدیلی کر دی خود، تو روزے ہو گئے 40 روزے رکھنے لگ گئے۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک عرصہ بعد ان کا جو بادشاہ تھا وقت کا وہ بیمار ہو گیا، اس نے منت مان لی اور کہنے لگا کہ اگر میں اس بیماری سے ٹھیک ہو گیا تو میں 7 روزے اور بڑھا دوں گا۔ تو خود تو رکھنے ہیں، پورے لوگوں پر کیوں بڑھا رہا ہے؟ بہرحال وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے 7 روزوں کا مزید اضافہ کر دیا، اب روزے ہو گئے 47۔ اس کے بعد پھر ایک مجموعی بیماری آئی تو اس میں پادریوں کے پاس لوگ گئے، جیسے مری آ جاتی ہے، کوئی اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے، تو اس میں بھی لوگوں نے توبہ طائب کی اور کہنے لگے اگر یہ بیماری چلی گئی جو اجتماعی طور پر عذاب کی صورت میں آئی ہے تو ہم پورے 50 روزے رکھا کریں گے، تو روزے ان کے ہو گئے 50، 13 اور بڑھا دیے۔ پھر بعد میں کوئی اور بادشاہ آیا، وہ بیمار ہوا تو اس نے بھی منت مانی، تو اس نے بھی 10 روزے بڑھا دیے، روزے ہو گئے 60۔ تو یوں انہوں نے اپنے اوپر 60 روزے خود لاگو کیے، اللہ کی طرف سے یہ لاگو نہیں تھے۔ تو بہرحال گزشتہ امتوں کے اندر بھی روزے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سال میں 6 مہینے روزے رکھتے تھے، اور 6 مہینے کا کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہے کہ لگاتار 6 مہینے مسلسل روزے رکھ رہے ہیں، یعنی ان کی عمومی ترتیب یہ تھی کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑ دیتے تھے، ایک دن رکھتے تھے، ایک دن چھوڑ دیتے تھے۔ اور آج بھی اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہے تو علماء کہتے ہیں صوم داؤدی کی اب بھی گنجائش ہے، بہتر تو نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے بہتر ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سنت سے زیادہ کوئی عمل بھی بڑھا ہوا نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے تو رمضان کے روزے رکھے ہیں، یا عاشورہ کا جو روزہ ہوتا ہے
رکھا ہے، یا پھر پیر کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، یا ایام 20 کے روزے رکھ لیا کرتے تھے، یعنی جو روزے قرآن و سنت سے ثابت ہیں ان کے رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ثواب ہے۔ اور اگر ہم اس سے بھی اپنے آپ کو بڑھانا چاہیں کہ میں تو روز روزہ رکھوں گا، کبھی کھولوں گا ہی نہیں، یعنی افطار کروں گا شام کو، اگلے دن پھر روزہ، اس سے اگلے دن پھر روزہ، ساری زندگی میں روزے رکھوں گا، تو اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ صوم داؤدی یعنی ایک دن رکھنا ایک دن نہ رکھنا، ایک دن رکھنا ایک دن نہ رکھنا، اس کو صوم داؤدی کہتے ہیں۔ صوم وصال کی اجازت نہیں ہے، صوم داؤدی کی اجازت ہے، اگرچہ بہتر وہ بھی نہیں۔ سب سے بہتر سنت پر عمل کرنا، جس نے سنت پر عمل کیا وہ کامیاب ہے، اور جس نے سنت کو چھوڑا بھلے